آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو عمل تھا، آپ فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے لیکن نفل نماز آپ گھر میں ہی پڑھتے تھے. فرض نمازوں سے آگے اور پیچھے کی جو سنتیں ہوتی تھیں وہ بھی آپ گھر میں پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب صلاۃ المسافرین، اس میں حدیث آتی ہے عبداللہ ابن شقیق العقیلی رحمہ اللہ اوساط تابعین میں سے ہیں، بلکہ اس کے بعد کا درجہ ہے ان کا، 103 ہجری سے وفات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جو گھر میں ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں نے پوچھا. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بہت ہی مفصل جواب دیا انہوں نے کہ آپ علیہ السلام کان یصلی فی بیتی قبل الظہر 4، ظہر سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے. فی بیتی، میرے گھر میں، ہمارے گھر میں 4 رکعت پڑھتے تھے. ثم یخرج فیصلی بالناس، پھر گھر سے نکلتے ظہر کی نماز کی امامت فرماتے. ثم يدخل فيصلي ركعتين، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. سب تفصیل دیکھ رہے ہیں آپ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں كان يصلي بالناس المغرب، آپ علیہ السلام مسجد جاتے اور مغرب کی امامت فرماتے. ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، پھر میرے گھر میں داخل ہوتے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتیں پڑھتے. پھر عشاء کے لیے نکلتے. ثم يصلي بالناس العشاء، پھر عشاء کی امامت فرماتے. ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، پھر گھر میں آ کر کے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. كان اذا طلع الفجر فيصلي ركعتين ثم يخرج، پھر فجر کا معاملہ ہوتا تو 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر امامت کے لیے نکلتے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. میں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ 99% لوگ سنتیں گھر میں نہیں پڑھتے ہیں. 99% لوگ، بہت ممکن ہے وتر پڑھتے ہوں گے. دیگر جو نوافل ہیں گھر میں کون پڑھتے ہیں؟ بالخصوص اگر 5 وقتہ نمازوں کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اس پر یقین ہے کہ بڑی تعداد نہیں کرتے ہیں اس پر عمل، جس کی وجہ سے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے. اپنی نئی نسل میں ایک چھاپ نہیں ڈال پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دکھا نہیں پا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ایک اچھا ماحول نہیں بن پا رہا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ تعجب کریں گے. امام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب السنن میں ایک مستقل کتاب ہے، کتاب اقامت الصلاۃ و سننھا. اس میں وہ حرام ابن حکیم رحمہ اللہ کی طریق سے ایک روایت لاتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ایما افضل، اصلی فی البیت او اصلی فی المسجد؟ اے اللہ کے رسول، افضل عمل کون سا ہے کہ نفل نماز میں گھر میں پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں؟ افضل کیا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا. اب سوال جو ہے نا، جواب دینے کا انداز دیکھیے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی کو جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں امامت فرماتے تھے، بالکل اگر اس جگہ کو رکھ کے بھی بات کریں تو آپ کا گھر کتنا دور تھا مسجد سے متصل. جیسے یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرف دروازہ،
کچھ یہاں سے دوری پر ہے، لیکن مسجد سے متصل، مسجد سے لگا ہوا دروازہ آپ کا۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن سعد سے کہا، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے بسند صحیح، شیخ البانی نے حسن کہا ہے رحمہ اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا الا تری الی بیتی، میرے گھر کو نہیں دیکھتے ہو؟ ایسے اشارہ کر کے کہا آپ نے، میرے گھر کو نہیں دیکھتے ہو آپ کہ کتنا قریب ہے، کہ ما اقربہ الی المسجد، یہ لفظ رسول اللہ کا کہ مسجد سے کتنا قریب ہے دیکھو میرا گھر، لیکن فلان اصلی فی بیتی احب الی ان اصلی فی المسجد، اس کے باوجود بھی مجھے گھر میں نفل پڑھنا زیادہ پسند ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے کے۔ میرا گھر دیکھو کتنا قریب ہے، لیکن پھر بھی میں وہیں جا کے پڑھتا ہوں۔ میرا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے، یہیں پڑھ کے چلا جاؤں، اتنا قریب ہے میں نے نہیں دیکھا نا۔ ما اقربہ الی المسجد، مسجد سے کتنا قریب ہے میرا گھر، پھر بھی فلان اصلی فی بیتی احب الی ان اصلی فی المسجد، مسجد میں پڑھنا مجھے گھر میں پڑھنا مجھے پسند ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے کے نفل نماز، الا ان تکون صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز ہو تو پھر میں مسجد میں پڑھوں گا، نفل نماز تو مجھے گھر میں پڑھنا پسند ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل علیہ الصلوۃ والسلام، صرف آپ کا عمل نہیں بلکہ آپ کا حکم بھی ہے، اور حکم بھی کیسے ہے دیکھیے آپ۔ ایک حدیث ہے، امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب صلاۃ المسافرین میں ایک حدیث لائے ہیں۔ ایک تابعی ہے ابو سفیان، طلحہ ابن نافع نام ہے ان کا، اوسط تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا اذا قضى احدكم الصلاة، جب تم میں سے کوئی شخص فرض نماز سے فارغ ہو جائے، فرض نماز سے جب فارغ ہو جائے، فيجعل لبيته نصيبا من صلاته، اپنی نمازوں کا ایک حصہ وہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے۔ فرض نماز سے پڑھ لی ہے نا، بقیہ نمازوں کے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے مقام رکھا ہے وہ آپ کا گھر ہو۔ کہا کہ فیجعل نصیبا من صلاتی فی بیتی، کہ نماز کا ایک حصہ اپنے گھر میں بھی لگائے، اس لیے کہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اللہ سبحانہ و تعالی فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ اگر گھر میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو جوڑ کے رکھا ہے، نوافل کو جو گھر سے جوڑ کے رکھے گا اللہ تعالیٰ خیر کو جوڑ دے گا اس کے گھر کو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کہا اللہ نے سورۃ التغابن میں، ہماری اپنی طاقت کے بقدر فجر کی 2 رکعت تو ہم گھر سے پڑھ کے آ سکتے ہیں۔ ہم دن میں کاروبار میں رہتے ہیں، پڑھائی میں رہتے ہیں، کوئی اور کام میں ہم رہتے ہیں، ظہر میں عصر میں مشکل ہو، مغرب میں مشکل ہو، ہم عشاء میں کر سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے۔ عشاء کے 2 رکعت ہم گھر میں ہی جا کے پڑھیں، پہلے ہی درس سن کے جائیں۔ کسی کو مغرب میں میسر ہے مغرب میں 2 رکعت گھر میں پڑھ لیں، کسی کو ظہر میں میسر ہے وہ ظہر سے 4 رکعت پڑھ کر کے آئے، جتنی اپنی طاقت ہے۔ ذہن میں مقدم وہی رکھیے، ایسا نہ ہو کہ گھر سے تعلق کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا حال ہم نے یہی جانا ہے کہ نوافل کا تعلق جو فرض سے آگے پیچھے کی جو سنت مؤکدہ ہیں کوئی پڑھتی ہی نہیں گھر میں، کچھ پڑھتے ہوں گے وہ شمار میں بھی نہیں آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے تو صرف مسجد نبوی نہیں تھی، قباء ایک علاقہ ہے، وہاں بھی ایک مسجد تھی جو اسی علاقے کے نام سے مشہور۔ مسجد قباء جو تھی، قباء کا علاقہ تھوڑا آگے آئیں گے تو بنو عمرو بن عوف بن مالک ایک قبیلہ عمرو بن عوف کے نام سے، وہاں پر بھی ایک مسجد تھی، جمعہ وہیں ادا کی گئی تھی سب سے پہلے۔ مسجد نبوی کا جو شمال کا حصہ ہے، پیچھے بائیں جانب جہاں مسجد قبلتین ہے، وہ بنو عمرو بن
بن سلمہ ایک علاقہ تھا، بنو سلمہ، بنو عمرو بن سلمہ نے، بنو سلمہ، جہاں معاذ بن جبل جا کر کے امامت کرتے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں خود ایک مسجد تھی، مسجد نبوی کا جو باب ملک فہد کے سے جو نکلتی پیچھے کا راستہ بنو عبد الاشہل وہ رہا کرتے تھے، وہاں بھی مستقل ایک مسجد تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً وقتاً ان ساری مسجدوں کو جایا کرتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پابندی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام وہ حق کو جانے کا جو راستہ ہے، وہاں ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ بنو عبد الاشہل، اوس کے لوگ رہتے تھے وہاں پر، مستقل جاتے تھے اللہ کے رسول وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، احوال معلوم کرتے، اور پھر مغرب کی نماز تک مسجد نبوی کو آ جاتے اپنی اصل مسجد کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب اقامت الصلاۃ و سننھا میں امام ابن ماجہ نے عنوان قائم کیا رحمہ اللہ کہ باب صلاۃ التطوع فی البیوت، کہ فرض کے علاوہ کی نمازیں جو ہیں سنت مؤکدہ دیگر نوافل وہ گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث لے کر کے آئے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، عاصم ابن عمر ابن قتادہ رحمہ اللہ کی طریق سے ایک صحابی ہیں محمود ابن لبید، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جب انتقال ہوا تو وہ دو سال کے 2.5 سال کے بچے تھے، وہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں، وہ بھی ایک شرف کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ 96 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، رافع ابن خدیج سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ صحابی ہی ہیں باشعور، حالت میں انہوں نے نبی سے سیکھا۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کم و بیش 60 ہجری کے آس پاس انتقال ہوا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بنو عبد الاشہل کے تھے، اسی علاقے کے، اسی قبیلے کے، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عام عادت کے مطابق عصر کے بعد ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے پاس اتنی تاخیر ہو گئی کہ مغرب کی نماز کا وقت وہیں ہو گیا، آپ نے ہی مغرب کی نماز پڑھائی اسی مسجد میں، بنو عبد الاشہل کی مسجد میں۔ جب نماز ہو گئی تو لوگ کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنا چاہا، 2 رکعت جو تھی سنت مؤکدہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ارکعوا ہاتین الرکعتین فی بیوتکم، یہ 2 رکعتیں یہاں نہیں، تمہارے گھروں میں جا کے پڑھو، ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن میں، اور امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ بھی اپنی السنن میں، اور امام نسائی نے عنوان قائم کیا کہ باب الحث علی صلاۃ التطوع فی البیوت والفضل ذلک، کہ فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہو وہ گھر میں پڑھیں، اس پر شریعت نے جو ابھارا ہے، اس پر جو فضیلت جو بیان کی ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث لے کر کے آئے۔ سعد بن اسحاق رحمہ اللہ اپنے والد سے، ان کے والد کا نام تھا اسحاق، اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بنو عبد الاشہل کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مغرب کی نماز بنو عبد الاشہل میں امامت فرمائی، اس مسجد میں نماز ہو جانے کے بعد فقام الناس یتنفلون، لوگ کھڑے ہو کے نفل پڑھنا چاہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بہذہ الصلاۃ فی بیوتکم، تم پر ضروری ہے کہ یہ نمازیں تم اپنے گھر میں پڑھو، فرض نماز یہاں پڑھو، یہ نماز نہیں، یہ نماز گھر میں جا کے پڑھو۔ کتنا ابھارا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنتی مؤکدہ فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مسجد میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں پڑھنے کی بات آتی ہے تو صرف جواز،